بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی ولادت کا تفصیلی ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقساط میں کیا جا چکا ہے۔ آپ چاہیں تو ان واقعات کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو خاران کے پہاڑوں میں حکم ربی سے چھوڑا تھا۔ وہاں دونوں ماں بیٹوں کے لیے رزق کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایات نازل کی۔ قرآن شریف میں درج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ ارشادات یہاں ہم آپ کی نظر کریں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 101 اور 102 میں ارشاد ہے، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں فرمان ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب یاد کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں ارشاد ہے، اے محمد ہم نے تیری طرف وحی بھیجی ہے، جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں پر بھیجی تھی، اور ابراہیم، اور اسی طرح اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی، اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی عمدہ صفات بیان کی ہیں۔ اللہ نے ان کو نبی رسول بنایا، ان کو ہر عیب سے پاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ ان پر ایمان لائیں۔ مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس سے پہلے تک گھوڑا وحشی اور جنگلی جانوروں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو سدھایا اور اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پالو اور اس پر سواری کرو، یہ تمہارے باپ اسماعیل کی وراثت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے فصیح و بلیغ عربی میں کلام کیا۔ آپ نے یہ خالص عربی زبان عربی قبائل جرہم اور اہل یمن سے سیکھی تھی۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے قدیم عربوں میں سے تھے۔ پچھلی اقساط میں بیان ہو چکا ہے کہ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے قبیلہ عمالیق کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی۔ جب آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا تو آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام قبائل جرہم، عمالیق اور اہل یمن اور آس پاس کے علاقوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے، اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی۔ اس کے بطن سے روم کے رہنے والے پیدا ہوئے۔ اسی نام کی نسبت سے ان کی اولاد کو بنو آصف کہا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اسی سے یونانی بھی پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب سے مکہ میں گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ میں تیرے لیے جنت کا دروازہ اس طرف کھول دیتا ہوں جہاں تو دفن ہوگا، قیامت کے دن تک تجھ پر جنت کی ہوا آتی رہے گی۔ حجاز کے تمام عرب آپ کے دو بیٹوں نابت اور قندار کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ہاجرہ کے پہلو میں مقام ہجر میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 137 برس تھی۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔